بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے بڑا حکم سامنے آ گیا ہے کہ الیکشنز ہر صورت 8 فروری کو ہی کرائے جائیں، اور جناب ہوا یہ ہے کہ جو درخواست گئی تھی تحریک انصاف کی کہ آروز ریٹرننگ افسران بیوروکریسی میں سے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں خدشات ہیں، وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، اس سے فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے، یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تھا اور وہاں پر لارجر بینچ بنانے کا کہا گیا تھا، اور آروز جو بیوروکریسی سے لینے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، قاضی فائز صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، 3 رکنی بینچ تھا، اس میں کہا گیا کہ نہ صرف یہ کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ الیکشن کمیشن بیوروکریسی سے آروز نہیں لے سکتا اس کو ختم کیا جاتا ہے، معطل کیا جاتا ہے، بلکہ درخواست گزار تحریک انصاف کے رہنما عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے کہ آپ نے الیکشن میں رکاوٹ ڈالی۔ حیران کن بات ہے کہ کہیں بھی تحریک انصاف کی درخواست میں یہ نہیں تھا کہ الیکشن روکے جائیں، ان کا صرف یہ کہنا تھا، جو کہ منظور بھی ایک طرح سے درخواست ہوئی، کہ بالکل یہ خدشات درست نظر آتے ہیں کہ ان کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح سے یہ چیز نظر آئی کہ جی 700 MPOs جاری ہوئے، مینٹنس آف پبلک آرڈر کے احکامات جاری ہوئے، انگریز دور کا قانون جو انگریز نے اتنا استعمال نہیں کیا ہوگا کہ کوئی قانون نہیں توڑا، خدشہ ہے امن و امان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا جناب گرفتار کر لیا جائے۔ تقریباً 2500 کے قریب MPOs جاری ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں 9 مئی کے بعد، اور ان کا سب کا نشانہ تحریک انصاف رہی۔ تو وہی افسران جو پکڑ رہے ہیں، وہی افسران جو چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، عورتوں کو بچوں کو ہراساں کر رہے ہیں، وہی جناب الیکشنز کو کنڈکٹ کروائیں۔ یہ تھا تحریک انصاف کا اعتراض ہائی کورٹ میں۔ اب ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن آیا سپریم کورٹ میں اور کسی اور کو سنے بغیر صرف الیکشن کمیشن کو سنا گیا، اور وفاقی حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل تھے، ان کو سن کر قاضی فائز صاحب نے فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ یہ تو جی بار بار وہ تحریک انصاف کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے، عمران خان صاحب کا بھی، عمیر نیازی کا بھی جب نام آیا کہ وہ درخواست گزار ہیں جو کہ وکیل بھی ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، تو انہوں نے کہا جی نیازی نام کے ساتھ ہے تو یہ کیا عمران خان سے ریلیٹڈ ہے، اس طرح کی بات ہوئی۔ ایک کنٹروورسی بھی آئی کہ جب مشال یوسفزئی جو تحریک انصاف کی ایک وکیل ہیں وہ آئیں اور انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، تو قاضی فائز صاحب نے ان کو ڈانٹ دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، کون ہیں آپ، ہم آپ کے خلاف کنٹیمپٹ کروا دیں گے کیس، اور آپ کہاں سے پڑھی ہیں، پیچھے جا کر بیٹھ جائیں، انہوں نے ڈانٹ دیا۔ یہ انداز ان کا پہلی دفعہ نہیں دیکھا گیا، کئی دفعہ دیکھا گیا ہے۔ اب ایک طرف انہوں نے شروع میں پوچھا کہ جی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ہے، تو اب اس وقت کوئی نہیں تھا، جب وہ آئی ہیں تو ان کو سنا نہیں گیا۔ اب اس پر وہ یہ بھی کہہ رہی تھی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے بہت سی باتوں میں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز تو سامنے آ رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ انتخابی شیڈول بھی جاری کرے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آج ہی فوری طور پر انتخابی شیڈول جاری کرے تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے الیکشنز میں۔ ہر صورت 8 فروری کو الیکشنز ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن نے خود چونکہ 8 فروری کی تاریخ صدر کے ساتھ مل کر دی ہے، تو لہٰذا اب یہ ہے کہ اس کے مطابق آپ جتنی جلدی ہو سکے اس پر کام کریں۔ تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی شاید چاہ رہا تھا کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، کیونکہ جو ہی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ یہ نوٹس معطل کیا جاتا ہے بیوروکریسی سے آروز لینے کا، تو الیکشن کمیشن نے جناب ٹریننگ بھی روک دی اور فوری طور پر کہا جی ساری کارروائی روک دی جاتی ہے، شیڈول بھی کوئی نہیں اناؤنس کیا۔ اب تحریک انصاف کہتی ہے کہ جوڈیشری سے لیے جائیں افسران۔ بہت سے جو صحافی ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی چونکہ اتنے عرصے میں چیزوں کو مینج بڑی اچھے طریقے سے کر لیا گیا ہے بیوروکریسی کے تھرو سارے معاملات کو، اور پھر وہی بیوروکریسی چل رہی ہے جو نون لیگ کے دور میں تھی، 16 مہینے جس طرح سے ہوا، تو وہی یہ چل رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے، ان کے وکیل کی طرف سے کئی جھوٹ بولے گئے۔ مثال کے طور پر یہ کہ جی ساروں کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ساری بیوروکریسی تبدیل کر دی گئی ہے، ڈپٹی کمشنر وغیرہ تبدیل کر دیے گئے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ الیکشن کمیشن تو 2 کو نہیں کروا سکا، جو اسلام آباد کے IG ہیں اور DC ہیں ان کو نہیں کروایا جا سکا، بلکہ اسی DC کو جس کے خلاف خدشات تھے، اور پہلے خود الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کو لکھا کہ جناب، اور چیف سیکرٹریز کو چاروں صوبوں میں کہ جی یہ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ایک جماعت کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تو ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ مگر پھر کیا کیا، اسی اسلام آباد کے افسر کو خود اپوائنٹ کر دیا کہ جی جناب یہ آپ الیکشنز کو بھی دیکھیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو درجنوں MPOs جاری کر چکے ہیں تحریک انصاف کے خلاف، وہ خواتون DC لاہور کی، ان کو بھی جناب ڈیوٹی دے دی۔ تو اب تحریک انصاف کا خدشات تھے کہ ایسے لوگ کس طرح سے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں، کہیں نہیں، تحریک انصاف شروع سے کہہ رہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہونی چاہیے، سب سے زیادہ تو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، لیکن ایک تسلسل نظر آ رہا تھا۔ پہلے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشنز ڈیلے ہوئے، پھر سپریم کورٹ نے بھی تاریخ دی، پھر بھی الیکشنز نہیں ہوئے، پھر جناب خود انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی ایک دن پہلے تاکہ اور زیادہ وقت مل جائے، تو الیکشن ڈیلے کا ایک تسلسل نظر آتا تھا۔ بہرحال اب کہا جا رہا ہے جی 8 فروری کو ہی ہوں گے، انتخابی شیڈول بھی اللہ آنا چاہیے۔
ایک تو میں نے آپ کو بتایا الیکشن کمیشن نے یہ غلط بیانی کی کہ جی سارے تبدیل کر دیے گئے، پھر یہ کہا کہ جی یہ 12 دسمبر کو درخواست آئی تحریک انصاف کی طرف سے، یہ بھی غلط ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جی 6 دسمبر کو درخواست آئی۔ پھر ایک اور بات یہ کہا کہ جی جوڈیشری کی طرف سے انکار کیا گیا کہ ہم افسران نہیں دے سکتے، ہم اپنے جو جوڈیشری کے افسران ہیں جس طرح جو ججز ہوتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج وغیرہ، ان کی ڈیوٹیاں نہیں لگا سکتے، ہمارے اوپر برڈن بہت ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا، کیونکہ یہ باقاعدہ اب ہر بات جو کہ سامنے بھی آ چکی ہے، ڈینائی بھی نہیں ہوا کہ ہائی کورٹ کی طرف سے اس پر کوئی انکار نہیں کیا گیا تھا، صرف یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ وقت آئے گا، جب شیڈول کا وقت آئے گا تب آپ بتائیے گا اس وقت۔ تو یہ چیزیں جناب جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب تحریک انصاف کے لیے ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ مشکلات اب بھی ہیں، اور جس طرح اب نظریہ آ گیا کہ بیوروکریسی میں سے ہی لوگ ہوں گے اور وہی الیکشنز کروائیں گے، ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک کارروائی آگے چلے گی، اور وہ ہے عمیر نیازی صاحب کے خلاف کہ بھئی آپ کس طرح سے پہنچ گئے، کیوں یہ درخواست لے کر آپ چلے گئے۔ ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، انہوں نے اس سے پہلے کوئی تحریک انصاف کو اس طرح کا ریلیف نہیں دیا، ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ کس طرح کر دیا ہے، ہائی کورٹ نے لارجر بینچ کس طرح بنا دیا، وہ ساری کہانی تو ختم ہو گئی۔ مگر عمیر نیازی صاحب کو اب پیش ہونا ہوگا سپریم کورٹ میں، لیکن کم از کم پیش ہو کر وہ بتا سکیں گے کہ کس طرح سے کیا کیا غلط بیانی کی گئی ہے۔ اور نہ تو انہوں نے کہا الیکشن ڈیلے کیے جائیں، نہ اس کا مقصد تھا، ان کے خدشات تھے جو سب کے سامنے ہے۔ پشاور ہائی کورٹ اس بارے میں کہہ رہی ہے کہ ہاں جی یہ تو 700 تو یہ ہو چکے ہیں کہ ایم پی اوز جاری خیبر پختونخوا کی حکومت، اور پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ عدالت یہ دیکھ رہی ہے کہ حکومت کا اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، انتظامیہ صرف ایم پی او جاری کرنے میں، گرفتاریاں کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات بنی کہ ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ رات گئے کھلتی ہے، وہی تارے کھلتے ہیں، اسی طرح سے کمرہ نمبر 1 چیف جسٹس کی عدالت، اسی طرح جناب رات گئے سارے لوگوں کو بلانا نوٹس، لیکن تحریک انصاف کو اس میں نہیں سنا گیا۔ مشال یوسف جی کہہ رہی تھی کہ جی میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ ایک تو ہمیں سنا تو جائے، تحریک انصاف کو سنا تو جائے، سنے بغیر آپ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں، جبکہ خود یہ سپریم کورٹ کہتی رہی۔ ابھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جب شوکت صدیقی صاحب جو سابق جج ہیں ان کی درخواست تھی، حامد خان کے وکیل تھے، تو اس میں کہا گیا کہ ہم آپ کے کہنے پر کس طرح سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو بلا لیں، سنے بغیر کسی کو ہم نوٹس نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر تحریک انصاف کو نہیں سنا گیا۔ پھر اس سے پہلے یہ بھی ہوا ہے کہ مشال یوسف زئی صاحبہ نے یہ بات کی ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے، میں یہ کہنا چاہتی تھی عدالت میں پیش ہو کر کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے وکیلوں کو لے لیں لاہور سے، اسلام آباد میں چونکہ یہ پروسیڈنگ چل رہی ہے، لیکن ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا۔ اب اس چیز کو لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کسی اور کو سنے بغیر، جو خود قاضی فیصل صاحب کہتے رہے ہیں، تو فیصلہ کس طرح سے کر دیا گیا، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر جناب یہ کچھ چیزوں کو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو غلط بیانی جو کی جا رہی ہے اس کے بارے میں لوگ بھی بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شاکر محمود ابان بتا رہے ہیں کہ جی کہاں کہاں غلط باتیں کی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، کہ مثال کے طور پر کئی چیز انہوں نے شیئر کی، اس میں یہ بھی کہتے ہیں جی 3 ہفتے پہلے سے پشاور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن چل رہی ہے، یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہی پٹیشنز مارچ اپریل میں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی تھیں، لاہور ہائی کورٹ نے آر اوز دینے سے انکار نہیں کیا تھا، الیکشن کے اعلان کے بعد آنے کا کہا تھا، وہی چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو یہ سب لوگ اب یہی چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن اگرچہ یہ بات ضرور ہے کہ تحریک انصاف چاہتی ہے چلو 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں، اب اس پہ مہر لگ گئی ہے ایک دفعہ پھر، وہ تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن یہ ان کے خدشات کے جو افسران ہیں وہ اس طرح کے نہ ہوں، جو ان کے خلافی کارروائیاں کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، وہی لوگ جو مینیجڈ ہیں ان کو لگایا جائے۔ احد چیمہ اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ احد چیمہ اسٹیبلشمنٹ ویژن کو، وہ نون لیگ سے تعلق ہے ان کا، ان کے انڈر سارے افسران آئیں گے، تو یہ ان کے خدشات جو ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے۔ مگر چونکہ اب یہ بات سارے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ فرق اتنا بڑھ چکا ہے، جو ووٹ بینک ہے تحریک انصاف کا اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے بھی بہت مشکل ہے چیزوں کو مینیج کیا جا سکے۔ تو بہرحال تحریک انصاف کی جو امید توڑنا ہے، اس کے ووٹر کی امید توڑنا اب صرف اور صرف ٹارگٹ رہ گیا ہے، نا امیدی پھیلانا، مایوسی پھیلانا ٹارگٹ رہ گیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اب الیکشن میں بظاہر لگ رہا ہے کہ جتنی رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو رہی ہیں، اگرچہ ظاہر ہے کہ وہاں تک پہنچنے تک تحریک انصاف کو بھی اور مشکلات سامنا ہوگا، کسی بھی طرح سے ان کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ یا جس طرح کا الیکشن وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ان کے خدشات دور کر کے الیکشن ہو، وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی شعیب شاہین گئے تھے، اس پر ہم آگے بات کریں گے، ان کو بھی جانے نہیں دیا گیا بلوچستان، تو کوئی اس طرح کی سہولت تحریک انصاف کو نہیں ملنے والی، لیکن یہی مشکل میدان ہے، یہیں پر تحریک انصاف کو اسی طرح سے لڑنا ہوگا اور ان کو
اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو چارج رکھنا ہوگا, اور اس کو اس مایوسی سے بچانا ہوگا کہ جیسے سب کچھ ان کے چونکہ خلاف ہو رہا ہے تو کسی بھی طرح سے ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا. تو اگر یہ سب اتنا آسان ہوتا تو پھر اس ماحول کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو الیکشن بہت مشکل ہو چکا ہے کہ اس کو اس طرح سے مینیج کیا جائے, کیونکہ فرق بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.